جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم عبدالحلیم شرر کے ایک بڑے ہی مشہور ناول فردوس بری کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ آپ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں دوستو۔ یہ ناول 1899 میں شائع ہوا۔ اردو میں ناول لکھ کر جن کو شہرت اور مقبولیت ملی ان میں سے صرف شرر ایسے ناول نگار ہیں جو مقبولیت حاصل کرنے کا گر جانتے ہیں۔ وہ عوام کی پسند کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کے پسندیدہ موضوعات کو ایسے انداز میں اپنے ناولوں میں سموتے ہیں جو سیدھے ان کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ وہ اسلامی تاریخی ناولوں کو عاشقانہ بھی بنا دیتے ہیں۔ شرر کیونکہ تاریخی اسلامی ناول نگار ہیں اور جب بھی کسی اسلامی تاریخی شخصیت کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو اسلامی تاریخ کسی نہ کسی حد تک تحریف اور ترمیم کے بعد بیان ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخی شخصیت کے بارے میں بھی بہت سی باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں، مگر فردوس بری اس عیب سے پاک ہے۔ اس کی وجہ اس ناول کا وہ قصہ ہے جو خود اتنا دلچسپ ہے کہ زیب داستاں کے لیے اس میں کسی کمی بیشی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر سید وقار عظیم فردوس بری ناول کے مقدمے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، فردوس بری اس لحاظ سے ان کا واحد ناول ہے جس میں نہ تاریخ کا سینہ داغدار نظر آتا ہے اور نہ کسی تاریخی شخصیت کا دامن تار تار۔ دوستو، ناول میں 5ویں صدی میں طوفان کی طرح آنے والے فرقہ باطنیہ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ فرقہ اسلامی دنیا کے لیے فتنہ تھا اور اس فتنے کو بے انتہا بلندی بھی ملی اور آخرکار یہ فتنہ بھی ہر طوفان کی طرح تھم گیا۔ ناول کا پلاٹ 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ پلاٹ میں ربط، ارتقاء اور دلچسپی کا عنصر موجود ہے۔ حیرت اور تجسس کے عناصر ناول میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ قصے کے آغاز سے اختتام تک دلچسپی اور تجسس کے باعث قاری کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ پر اسرار اور ڈرانے والی رومانی کیفیات ناول کے آغاز سے ہی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ دوستو، ناول کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک علاقے عامل کا نوجوان حسین اپنے ہونے والی زوجہ حیات کو ہمراہ لے کر حج کی غرض سے نکلتا ہے اور وادی تالقان جا پہنچتے ہیں۔ اس وادی میں حسین کی ہونے والی بیوی زمرد کے بھائی کی قبر ہے۔ زمرد کے بھائی موسیٰ کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے ایک پریوں کا غول اغوا کر گیا اور اسے مار ڈالا۔ زمرد بھائی کی قبر تلاش کر لیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد زمرد کو پریوں کا غول نظر آتا ہے جسے دیکھ کر زمرد بے ہوش ہو جاتی ہے۔ زمرد اور حسین بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حسین کو جب ہوش آتا ہے تو اسے زمرد کی قبر موسیٰ کی قبر کے پاس ملتی ہے۔ وہ زمرد کی قبر کا مجاور بن جاتا ہے۔ ایک دن زمرد کا خط حسین کو ملتا ہے کہ وہ فرقہ باطنیہ کے خاص رکن شیخ علی وجودی سے ملے اور اس کی بات مانے۔ یہی راستہ حسین کو جنت میں موجود زمرد سے ملوا سکتا ہے۔ حسین شیخ علی وجودی کے حکم پر بہت بڑے عالم امام نجم الدین نشاپوری کو قتل کر دیتا ہے۔ اس خدمت کے بدلے میں اس کی جنت میں زمرد سے ملاقات کرائی جاتی ہے، مگر چند روز بعد اسے دوبارہ عالم عناصر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ زمرد سے دوبارہ ملاقات کی یہ شرط مقرر ہوتی ہے کہ وہ ایک اور بہت بڑے امام نصر بن احمد کو قتل کرے۔ حسین اس قتل کے بعد جنت جانے کی ضد کرتا ہے تو اس وقت کے باطنیوں کا امام رکن الدین خورشاہ اسے دربار سے نکال دیتا ہے۔ وہ مایوس ہو کر زمرد کی قبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ چند دنوں بعد اسے 2 خطوط ملتے ہیں، ایک حسین کے نام، دوسرا ملکہ بلقان خاتون کے نام، جس کا باپ باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ حسین یہ خط لے کر بلقان کے پاس جاتا ہے اور چند دن بعد وہ ایک فوج لے کر فردوس بری پہنچ جاتے ہیں۔ بلقان کا بھائی ہلاکو خان باطنیوں کے قلعے التمونت پر حملہ کر دیتا ہے۔ بلقان کی خواہش پر نصیر الدین طوسی زمرد اور حسین کا نکاح پڑھاتے ہیں اور پھر حج کو چلے جاتے ہیں اور باقی عمر بلقان خاتون کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ دوستو، ناول فردوس بری میں بیان کردہ واقعات اس حد تک درست ہیں کہ باطنیوں نے ایک جنت بنائی تھی جس میں بے شمار خوبصورت عورتیں یعنی حوریں تھیں۔ یہ جنت قلعہ التمونت کے ساتھ تھی۔ اس جنت میں شاہ التمونت کی عیاشی کے سامان تھے اور یہ جنت ایسے طلسمات کی حامل تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کر باطنی فرقے پر ایمان لے آتے تھے۔ باطنی اپنے مخالف علماء کو قتل کروا دیتے تھے۔ باطنیوں کے مظالم سے تنگ آ کر خلیفہ بغداد اور شہر قزوین کے لوگوں نے تاتاریوں کے آقا
منکو خان کو خط لکھ کر مدد کی درخواست کی اور بالآخر اس فتنے کا خاتمہ ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا۔ ان تاریخی واقعات کے بیان میں شرر نے اگرچہ رنگ آمیزی بھی کی ہے مگر اس سے بنیادی واقعات کی حقیقت متاثر نہیں ہوئی۔ شرر نے کمال مہارت سے باطنیوں کے حوالے سے صرف ان حقائق کا تذکرہ کیا ہے جو باربط تھے اور قصہ گوئی کے لیے مناسب تھے۔ شرر نے بڑی فنکاری سے قصے کی کڑیاں آپس میں جوڑی ہیں۔ ناول میں واقعات سیدھے سادے نہیں، کاری بے شمار مشکلات، خندقوں کی گہرائی اور پہاڑوں کی بلندی کے بعد حسرت و غم کی کیفیات، حیرت و استعجاب کے ساتھ دھڑکتے دل کے ساتھ جب منزل مقصود پر پہنچتا ہے تو اسے راحت اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جیسا انجام وہ چاہتا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ عبدالحلیم شرر کی سب سے نمایاں خوبی ان کا اسلوب ہے۔ ناول کے اسلوب اور فضا کے باعث ہی فردوس بری پر اثر ناول ہے۔ کیسرا ناہید اپنے مقالے اردو ناول کے اسالیب بیان میں لکھتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ فردوس بری میں ناول کے فن کے تمام اجزاء متحد ہو کر ایک مکمل شاعرانہ اور ایک دلکش عالم ایٹماسفیئر پیدا کر گئے ہیں۔ دوستو، شرر زبان و بیان پر قدرت رکھتے تھے۔ ان کے اسلوب میں دل آویزی اور شگفتگی ہے۔ قوت بیان پر مکمل گرفت ان کی فنی پختگی کا ثبوت ہے۔ دوستو، ناول فردوس بری کا اسلوب اس کی کامیابی میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ شرر جب بھی کسی جگہ کی منظر کشی کرتے ہیں یا حلیہ نگاری کرتے ہیں تو ان کا شاعرانہ اسلوب کسی طلسم کسی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اردو، عربی اور فارسی کے الفاظ و تراکیب اور خوبصورت تشبیہات ان کے اسلوب کو جاندار بناتے ہیں۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ صبح کا وقت تھا اور نسیم کے جھونکے چل رہے تھے کہ مرغان سحر نے اپنے اپنے نشیمنوں سے نکل کر حسین کو خواب بے ہوش سے جگایا۔ خمار کی سی کروٹیں بدل کے آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور چاروں طرف مڑ مڑ کے دیکھا۔ زمرد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ جب معشوقہ دلربا کی پیاری پیاری اور محبت بھری صورت کسی طرف نظر نہ آئی تو کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ دوستو، شرر کے مکالمے بھی خوبصورت ہیں مگر کہیں کہیں غیر محتاط اور بے محل مکالمے بھی موجود ہیں۔ بعض مکالموں میں پھس پسی شعریت اور رعایت لفظی نے ان کی علمی و ادبی حیثیت کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ ایک اقتباس سماعت کیجیے گا۔ عورتوں کی شجاعت کو تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ عورت کی حکومت مردوں سے بڑی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے تاجدار اور بڑے بڑے صف شکن جو عالم کے تخت الٹ دیتے اور ساری دنیا کے دست و بازو کو تھکا دیتے ہیں، ان پر بھی جو حکومت کرتا ہے وہ عورت ہے، مگر عورت کے اسلحے دوسرے ہیں۔ وہ تیر اور خدنگ، شمشیر اور خنجر سے نہیں لڑتی بلکہ اپنے حریفوں پر تیر نظر، خدنگ ناز، شمشیر ابرو اور خنجر مژگاں سے فتح یاب ہوتی ہے۔ دوستو، شرر کے ہاں بہترین مکالمے بھی ملتے ہیں۔ یہ مکالمے کرداروں کی فطرت اور شخصیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ شیخ علی وجودی جیسے کردار کے جو مکالمے ہیں وہ بڑے عمدہ اور کامیاب ہیں۔ ان مکالموں سے کردار کی علمی مقام و مرتبے کا بخوبی اظہار ہوتا ہے۔ دوستو، ناول فردوس بری میں تاریخی مواد اور واقعے کو بڑی عمدگی سے برتا گیا ہے۔ ڈرامائیت کے عناصر اس ناول میں پائے جاتے ہیں۔ ناول کا آغاز پر اسرار انداز میں ہوتا ہے۔ یہ اسرار کی کیفیات بتدریج بڑھتی ہیں۔ اختتام تک کاری کا ذہن کسی دوسری طرف نہیں بھٹکتا۔ اگرچہ ناول میں کوئی نیا تجربہ تو موجود نہیں ہے مگر اس کا پلاٹ ہر لحاظ سے کامیاب ہے۔ شرر کا یہ کمال ہے کہ قرآن و حدیث میں جنت کے حسن کا جو تصاویر موجود ہیں انہوں نے اپنے فکر و فن کے رنگوں سے فردوس بری کو حقیقی انداز میں پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ زمرد مرکزی کردار ہے، ہیروئن ہے۔ یہ دلکش کردار ایک مستقل مزاج خاتون کا ہے۔ جذباتی ہونے کے باوجود غور و فکر کرتی ہے، عفت اور عصمت کی محافظ ہے۔ تمام مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہتی ہے، حسین سے محبت کرتی ہے۔ باطنی زمرد سے خط لکھوا کر حسین کو استعمال کرتے ہیں مگر زمرد کی ذہانت سے ہی اس جنت کا راز عیاں ہوتا ہے۔ حسین ہیرو ہے اور زمرد کا عاشق ہے۔ خوف زدہ ہے، مستقل مزاج نہیں اور باحوصلہ نہیں، مگر زمرد کی خاطر تمام مشکل مراحل طے کرتا ہے، قتل تک کر ڈالتا ہے۔ شیخ علی وجودی اسے اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ یہ کردار حقیقت سے قریب تر کردار ہے۔ شرر کا سب سے کامیاب ترین کردار شیخ علی وجودی کا ہے۔
یہ پورے قصے پر چھایا رہتا ہے۔ اس کی حرکات و سکنات، گفتگو، غیظ و غضب اور علمی گفتگو میں ایک مکمل ہم آہنگی موجود ہے۔ یہ کردار باطنی تحریک کا روح رواں ہے، اس کے جال سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، اور ناول کے سارے کردار اس کے سامنے محض طفل مکتب محسوس ہوتے ہیں۔ شکریہ۔